کیا کر رہے ہیں؟ ہم پر رحم کریں کچھ. ہم نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اب دیکھیں نا, پائپ بھی نہیں بچے جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرا کرتے تھے. جائے تو جائے کہاں, کچھ بھی ہو بھائی. کچھ لے دے کے ادھر حساب کتاب کر لو نا, یہیں رہنے دو یار, ہم کو کیا ہے. کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ معروف اداکار طلعت اقبال زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. دہائیوں سکرین پر رونقیں بکھیرنے والے طلعت اقبال وینٹیلیٹر پر منتقل ہو چکے ہیں. ایک عرصہ سے منظر عام سے غائب طلعت اقبال سے متعلق اچانک افسوسناک خبر نے سب کو غمگین کر دیا ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو طلعت اقبال سے متعلق بتائیں گے. یہ کتنا اچھا ہوا کہ آج ہم یہاں پر آ گئے. اس طرح ایک عظیم باوقار خاتون سے ملنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے. یہ تو بہت اچھا ہوا. یہ بہت برا ہوا ہے کیونکہ اس طرح ہم ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکیں گے. ہاں یہ تو بہت برا ہوا. یہ بہت اچھا ہوا ہے. گزشتہ دنوں نامور اداکار طلعت اقبال کے بارے میں پریشان کن خبر سننے کو ملی کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے, جہاں وہ بے ہوش ہیں اور انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے. طلعت اقبال کئی سالوں سے امریکی ریاست ٹیکساس میں اپنی فیملی کے ہمراہ مقیم ہیں. طلعت اقبال کی بیماری کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی خبریں چلنے لگیں, جس کو رد کرنے کے لیے طلعت اقبال کی بیٹی سومی حسین نے بیان دیا کہ ان کے والد کو نہ ہی کورونا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور بیماری کا شکار ہوئے ہیں. وہ اپنی دوائیاں کھا رہے تھے کہ اس دوران ایک گولی ان کی سانس کی نالی میں اٹک گئی, جس پر انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے ان کے لیے آئندہ 36 گھنٹے اہم قرار دیے ہیں. اس موقع پر سومی حسین اور ان کے رشتہ داروں نے طلعت اقبال کے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے. کچھ ہفتے قبل طلعت اقبال کی بیٹی سارہ طلعت طویل علالت کے باعث انتقال کر گئی تھی. اگرچہ ان کی بیماری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی گئی, تاہم ان کی موت کی وجہ بیماری ہی تھی. بیٹی کی وفات سے طلعت اقبال کو شدید دھچکا لگا. انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کی دنیا ختم ہو گئی ہو, کیونکہ ان کی کل کائنات ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ ان کا خوشگوار وقت گزر رہا تھا. طلعت اقبال کی اہلیہ سنبل طلعت 2013 میں کینسر سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلی گئی تھی. طلعت اقبال کی بیٹی کے مطابق وہ ان 2 صدموں کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے. پہلی بیوی کی شکل میں ہمسفر اور پھر بیٹی جیسی رحمت سے محروم ہو جانے کے بعد طلعت اقبال سنبھلنے میں کامیاب نہ ہوئے, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے خوبرو اداکار کو بے بسی کی تصویر بنا دیا. طلعت اقبال اس وقت اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی بیٹی کی جانب سے دعاؤں کی اپیل کی جا چکی ہے. ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ایک ایک منٹ انتہائی اہم ہے. ہمیں تو بغلول کے ہچے بھی نہیں آتے, آپ کام کی بات کر رہے ہیں. ارے ہاں کون بہلول ہے, اور آپ دیکھیے گا جب ہم اس دفتر سے باہر نکلیں گے نا تو آپ دونوں بھی تو ہماری قسمت مشکوک ہوئی نا. آپ ایسا کریں, ہماری قسمت کو پکڑ. طلعت اقبال نے 70 اور 80 کی دہائی میں بے شمار کام کیا. ایک ورسٹائل اداکار ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پہلے سٹیج, پھر ڈرامے اور فلموں میں کام کیا اور پھر ٹی وی سکرین کے لیے وقف ہو گئے, اور یہی ہمیشہ ان کا تعارف رہا. طلعت اقبال نے فلمی سفر کا آغاز 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم آگ اور آنسو سے کیا, جس کے ہدایتکار علی سفیان آفاقی تھے. فلم میں دیبا, محمد علی, بابر شریف اور غلام محی الدین لیڈ کاسٹ میں تھے, جبکہ طلعت اقبال معاون کردار میں دکھائی دیے. طلعت اقبال اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ انہیں کریئر کی پہلی فلم میں اتنی بڑی کاسٹ مل گئی, تاہم اتنی بڑی کاسٹ بھی اس فلم کو ناکام ہونے سے نہ بچا سکی. یہ تو وہی دونوں لڑکیاں نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ غلط فہمی دور کر دیتے ہیں. ارے کیا ہے یار, میں بات کروں گا نا, تو چل. اور اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. انفیکٹ ہم تو خود نوکری کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. بہت مجبور قسم کے لوگ ہیں, ورنہ آپ کی بات سنتا. 1976 میں طلعت اقبال کو ہدایتکار کے خورشید نے اپنی فلم انوکھی میں کاسٹ کیا, جس میں مرکزی کردار شبنم نے نبھایا تھا, جبکہ بقیہ کاسٹ میں کویتا, غلام محی الدین اور نجمہ شامل تھے. فلم میں طلعت اقبال لیڈ رول میں تھے, جس میں انہیں سراہا گیا, لیکن بدقسمتی سے طلعت اقبال کی یہ فلم بھی سنیما بینوں کو متاثر کرنے میں بری طرح ناکام رہی. اس کے علاوہ طلعت اقبال نے شعلہ پر شعلہ, درد, شوخلے, آگ اور زندگی, اشتہاری مجرم اور مسٹر کیٹو جیسی فلموں میں کام کیا. فلم انڈسٹری میں طلعت اقبال نے اپنی مہارت کے بلبوتے پر کام کیا اور فلموں میں متاثر کن کردار ادا کیے, لیکن ان کی پہچان ہمیشہ ٹی وی اداکار کے طور پر رہی. جب منزل اتنی قریب آ جاتی ہے تو شور نہیں کرتی, تو پھر کیا کرتے ہیں بعد میں بتا دوں گا. جی وہ کیا پتہ بتایا تھا آپ نے؟ طلعت اقبال کے کریڈٹ پر بہت سے ڈرامے شامل ہیں, جن میں سنجیدہ, مزاحیہ, ہر طرح کی کیٹیگری شامل ہے. طلعت اقبال کے مقبول 3 ڈراموں میں الجھن اور 2 دونی 4 شامل ہیں, جو آج بھی دیکھنے والوں کے ذہنوں پر پوری طرح سے نقش ہیں. ڈرامہ الجھن کی کاسٹ میں بہروز سبزواری, سائمہ صلاح الدین, سعدیہ امام, زینت کاظمی, صنم لودھی سمیت دیگر شامل تھے. ڈرامے کی کہانی بنیادی طور پر ایک ایسی فیملی کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک بیٹی اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد کو تنہا پاتی ہے, تو ان کی تنہائی کو دور کرنے
करने के लिए उनकी दूसरी शादी करवा देती है। लेकिन बेटी की हैरत की उस वक्त कोई इंतहा नहीं रहती जब वो अपनी सौतेली माँ को अपना हम उम्र पाती है। यहाँ से फिर एक ऐसी कहानी चलती है जो देखने वालों को अपने शहर से नहीं निकलने देती। ड्रामे में बेटी का किरदार सादिया इमाम जबकि वालिद का किरदार तलत इकबाल ने इंतहाई खूबसूरती के साथ अदा किया था। ये ड्रामा पीटीवी क्लासिक का हिस्सा बन गया। कैसे छोटा टमाटर मुझे क्यों बन गया? अरे ये तो बड़े दुख भरी कहानी है भैया। नौकरी मिलती नहीं थी, परेशान हाल फिर रहे थे, जल्दी में जो नौकरी मिली वो कर लिए। खाना पकाना नहीं आता, अब तो हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तलत इकबाल के हालिया ड्रामों में कैफे बहारा और अब देख खुदा क्या करता है शामिल हैं। ये दोनों ड्रामे जियो न्यूज से ऑन एयर हुए और बेहद मकबूल रहे। तलत इकबाल मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर होने वाले शोज में भी जलवागर हुए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें की। वो बुनियादी तौर पर एक खुश मिजाज अदाकार हैं जो किसी भी महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाने में देर नहीं लगाते। यही वजह है कि वो महफिलों की जान समझे जाते हैं। तलत इकबाल इस वक्त मौत के साथ हालत जंग में हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप तमाम लोग भी उनकी सेहत के लिए जरूर दुआ करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। क्या कर रहे हैं? हम पर रहम करें कुछ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? अब देखे ना, पाइप भी नहीं बचे जहाँ पे हम लोग ठहरा करते थे। जाए तो जाए कहाँ? कुछ भी हो भाई, कुछ ले दे के इधर हिसाब किताब कर लो ना, यहीं रहने दो यार हमको। क्या क्या बकवास लगा रखी है तुमने?